کہ ادھر اتنا بڑا لشکر ہے اور ادھر مختصر ساتھی ہیں، لیکن ادھر جو آئے تھے وہ خلیفہ مان کے، حاکم مان کے، بادشاہ مان کے آئے تھے، ادھر مولا مان کے آئے تھے، آقا مان کے آئے تھے۔ 2 محرم سے لے کر کے 9 محرم تک اور پھر عاشور امام نے صبر کیا، بچے بلکتے رہے، بچے پیاس سے تڑپتے رہے۔ شب عاشور آپ نے سنا اور جانتے ہیں کہ ادھر سے شمر آیا تھا اور جناب ابو الفضل عباس کو مولا علی نے بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ 1 شب کی مہلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سرکار سید الشہداء، ان کے جان باز ساتھی جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، جن کی وفاداری پر کائنات فخر کرے، زمین پر جن کے خرام ناز پر زمین فخر کرے، ایسے انصار حسین، ایسے اصحاب حسین جس کی مثال تاریخ عالم و آدم میں نہیں ہے۔ کیسے جانثار اصحاب تھے، کیسے باوفا ساتھی تھے، کیا دنیا ان کی جیسی کوئی نظیر یا مثال لا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ابداً۔ کیوں؟ حسین ابن علی کے ساتھ جو اصحاب تھے وہ امام کو امام مان کے آئے تھے، حاکم دینی مان کے آئے تھے، مولا مان کے آئے تھے۔ کیوں؟ ہم نے آپ نے دیکھا تاریخ میں کہ ادھر اتنا بڑا لشکر ہے اور ادھر مختصر ساتھی ہیں، لیکن ادھر جو آئے تھے وہ خلیفہ مان کے، حاکم مان کے، بادشاہ مان کے آئے تھے، ادھر مولا مان کے آئے تھے، آقا مان کے آئے تھے۔ لہذا ان کے اندر جو جذبہ وفاداری ہے، جو جذبہ شہادت ہے۔ مختلف شخصیتوں کے بارے میں آپ نے سنا، انہی اصحاب باوفا میں ایک ایسا شہید اور ایسا صحابی ہے جس کو کہتے ہیں حور ابن یزید ریاحی۔ یہ کون ذات ہے؟ کیا شب عاشور سے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا اس چیز کو کہ یہ کہ جو حسین ابن علی کو گھیر کر کے اور میدان کربلا میں اور قتل گاہ تک لے کے آیا ہے، کیا یہ امام کے ساتھ اس کا شمار شہداء میں ہو جائے گا؟ نہیں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میں یہاں پر وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ 2 محرم سے لے کر کے 9 محرم تک اور پھر عاشور امام نے صبر کیا، بچے بلکتے رہے، بچے پیاس سے تڑپتے رہے۔ شب عاشور آپ نے سنا اور جانتے ہیں کہ ادھر سے شمر آیا تھا اور جناب ابو الفضل عباس کو مولا علی نے بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ 1 شب کی مہلت۔ میں یہی اصل نقطہ ہے، ساری فضیلتیں قربان ہو جائیں حر کی اس ایک فضیلت کے اوپر۔ کیا 9 محرم کو اگر جنگ ہو جاتی تو کیا سرکار سید الشہداء معاذ اللہ جنگ سے گھبرا رہے تھے؟ نہیں۔ جب قربان ہونا ہے تو چاہے 2 محرم کو ہو یا 10 محرم کو ہو، لیکن نہیں، غور کریں، یہ امام مہلت مانگ نہیں رہے تھے، مہلت دے رہے تھے۔ یعنی اگر شہداء 1 دن پہلے شہید ہو گئے ہوتے تو 1 دن کی پیاس کم ہو گئی ہوتی لوگوں کی۔ نہیں، سمجھنا یہ ہے کہ جب 1 رات حسین نے بچوں کی صدائے العطش کو برداشت کیا ہے، تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، تب حسین کو حر ملا ہے۔ اس چیز سے حر کی عظمت کو سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ جب شب کا سناٹا چھایا اور ایک مرتبہ حر تڑپ اٹھا۔ یہ کون حر؟ کہ جس نے صرف ایک پازیٹیو چیز، ایک مثبت چیز جو اس سے ظاہر ہوئی تھی کہ جو حسین نے کھنگال لیا تھا اس کے وجود کو اور دیکھ لیا تھا کہ نہیں، یہ حر تم ادھر کے نہیں ہو، تم ہمارے ہو۔ کس جملے سے؟ کہ جب اس نے حسین کی ماں کا احترام کیا تھا، ایک احترام صدیقہ طاہرہ کا، حسین نے کہا نہیں حر تمہارا مقام وہ نہیں ہے۔ اور اتنے دن تک حسین نے جو صبر کیا ہے، تو صبح ہوتے ہوتے اس شب کے سناٹے میں ہاتھوں کو جوڑے ہوئے سرکار سید الشہداء، اور تاریخ کہتی ہے کہ انصار میں پہلا شہید ہے
یعنی صرف یہی نہیں کہ آ کے امام سے مل گئے ہوں، اے میرے مولا، اے میرے آقا، کیا میری خطا بخشی جا سکتی ہے؟ حسین نے کہا جہاں تک میرا سوال ہے میں نے معاف کیا، خدا بھی تجھے معاف کرے گا۔ اور اس کے بعد شہید ہوئے، خود نہیں، غلام بھی، بیٹا بھی۔ یعنی جناب زہیر ابن قین وہ ہیں کہ کم سے کم شب عاشور امام کے پاس تھے، وہب کلبی وہ ہیں کہ جو 2-3 دن امام کے ساتھ تھے، دیگر تھے، لیکن یہ تو وہ ہیں کہ جو دشمنوں کے صف میں ہے اور ابھی چند گھڑی پہلے امام سے آ کے ملے اور روز عاشور امام کے اوپر اپنی جان قربان کر دیا۔ اسے کہتے ہیں وفاداری، اسے کہتے ہیں معرفت، اسے کہتے ہیں امام شناسی، اسے کہتے ہیں حق شناسی، اسے کہتے ہیں حق کی معرفت۔ لہذا کوئی حر جیسا ہو تب وہ کہے نہیں۔ آخری جملہ، انسان خدا تقدیر نہیں بدلتا، انسان کوشش کرتا ہے تب اس کی تقدیر بدلی جاتی ہے۔ حر نے کوشش کی ہے تو خدا نے اس کی تقدیر بدل دی۔ اے حر، تمہارے مقدر پر وفا کا سلام ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔